الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے، اور ابتدا میں مختصر سا بیان اور پھر اس کے بعد آپ کے سوالات اور ہماری طرف سے جوابات یا آپ کی طرف سے کامنٹس، آپ کی طرف سے کچھ تبصرہ وغیرہ. As you know, this program every Monday and Tuesday 7 o'clock in the evening till 8 o'clock, and the format is we have a very brief bayan speech, and then it's questions from your side, comments, any observations and answers from this side. اور بات یہاں تک چل رہی تھی پچھلے سیشن کے اندر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ عرض کر رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب قوم نے اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو دعوت دینا چاہتے تھے اللہ رب العزت کی، کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق کے اندر عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت ہی سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کی مرضی کے بغیر کائنات کے اندر، صرف دنیا نہیں بلکہ پورے کائنات کے اندر اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور وہ جو لوگ تھے، ان کے قوم کے لوگ، وہ ان مورتیوں کے اور ان پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے. We will speak in last session about the story of Sayyidina Prophet Ibrahim alayhi salam, and we reached to the part where Ibrahim alayhi salam was helping them understand the oneness of Allah, the greatness of Allah. These people were worshipping idols, statues made out of stone, out of wood. And Ibrahim alayhi salam was helping them to understand that Allah is the one who ultimately controls the whole of the creation, not just this world, but the whole of the creation, the universe. And Ibrahim alayhi salam wanted to help them understand that it is only with the consent and the permission of Allah that anything occurs in this world, in the whole of the universe. And if Allah subhanahu wa ta'ala does not will, if Allah subhanahu wa ta'ala does not want it, then nothing can happen. Nothing can happen without His consent, without His permission, without Him knowing about it. And Ibrahim alayhi salam thought of helping them understand that these idols and statues that you guys are worshipping, they in themselves cannot do you any benefit and cannot save you from any harm. They cannot protect you. یہ مورتیاں، یہ پتھر، یہ آپ کو، یہ بت جو ہیں، یہ آپ کو کسی نفع
کوئی نفع نہیں دے سکتی اور کسی نقصان سے یہ آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اور یہ سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں بیمار ہوں، اور وہ لوگ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مورتیاں توڑ دی ان کے عبادت گاہ کے اندر، واپس آئے دیکھا ٹوٹی ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہی ایک شخص ہے پورے علاقے کے اندر جو ان مورتیوں کو مانتا نہیں اور ان مورتیوں کے سامنے وہ سجدہ نہیں کرتے۔ They knew Ibrahim alayhi salam is the only one that does not worship these idols, and he's always speaking against them and trying to invite us towards his Lord. So they called Ibrahim alayhi salam because Ibrahim alayhi salam had broken them idols, because he wanted to help them understand. He wanted to teach them the lesson that these idols cannot even protect themselves. How can they protect you? یہ جب اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ آپ کی کیسی حفاظت کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام was in front of them and they said, did you break these idols? And Ibrahim علیہ السلام said, ask the largest one of them. ان میں جو سب سے بڑا ہے ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے توڑا ہے۔ تم اس کی عبادت کرتے ہو اور اس سے نفع اور نقصان کی امید رکھتے ہو کہ نفع ہمیں دے گا، نقصان سے بچائے گا، تو اس سے پوچھو۔ اور یہ جب بڑا، ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا، باقی سب کو توڑ دیا تھا۔ He had left the larger one and broken the smaller ones. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، تمہیں پتہ ہے کہ یہ پتھر ہیں، یہ بات نہیں کر سکتے، لا تضر ولا تنفع، یہ نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان سے بچا بھی نہیں سکتے۔ او ابراہیم، you very well know that they cannot speak, these idols, and they do not give us any benefit themselves, and they cannot save us from harm. تم کیسے ہمیں کہتے ہو کہ ان سے بات کرو، ان سے پوچھو؟ اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام ان سے کہلوانا چاہتے تھے، ان کی ذہن کے اندر یہ بات ڈالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ باتیں نکال دی کہ یہ بت جو ہے نہ بات کر سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی یہ سب باتیں، یہ جتنی بھی باتیں تھیں، جب ان کی باتیں سنی تو پھر اب دعوت دی ان کو کہ یہی تو میں تمہیں کہتا تھا کہ یہ تمہیں کسی نفع سے، نقصان سے دور نہ اپنی طرف سے دے سکتے ہیں نہ بچا سکتے ہیں۔ اب ان کو ہوش آئے کہ اوہو، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو باتیں ابراہیم علیہ السلام آج تک ہمیں جس کی دعوت دیتے تھے، جس کی طرف بلاتے تھے، those things that Ibrahim علیہ السلام used to say to us, speak to us about, help us understand, we are actually saying that from our natural instincts. ہم اپنے طور پر وہ کہہ رہے ہیں، ہمارے اندر کی جو ضمیر ہے وہ بات کر رہی ہے۔ آخر میں پھر دوبارہ انہوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا، تم باتیں کیا کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہی ان بتوں کو توڑا، چلو اب اس کو سزا دو۔ They consulted between themselves and said, he's been drawing you into helping to understand this, and you've actually fallen for that trap. You've said exactly what Ibrahim's been saying all this time. Let's leave this argument and let's punish Ibrahim, they said. ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اس وقت سوچا کہ چونکہ اس نے سب سے بڑا جو کام ہمارے خلاف ہو سکتا تھا کہ ہمارے ان بتوں کو توڑنا، اس سے بڑا کوئی ہماری بڑی بے عزتی ہو ہی نہیں سکتی تھی، لہٰذا اس کو سب سے بری سزا، سب سے بڑی جو سزا ہے وہ دیں گے۔ We are going to punish him and torture him in the worst kind of punishment that we can think of. ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا اور پھر ادھر انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ آگ کے اندر اس کو جلائیں گے۔ ویسے اگر قتل کر دیے تو اس کو محسوس نہیں ہوگا، تھوڑی دیر تک اس کو تکلیف ہوگی، مر جائے گا، لیکن آگ کے اندر جلائیں گے تاکہ جلتے 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 مرے گا، ایک وقت آئے گا، لیکن
دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اس کو تکلیف بھی ہوگی اور دوسروں کے لیے ایک قسم کی عبرت کا ایک انداز ہوگا، سبق ہوگا. It will be a lesson for other people, so nobody can ever think of doing any disrespect to any of our statues, any of our idols. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ کئی دنوں تک انہوں نے جتنی بھی لکڑیاں تھی، ایندھن تھا، اس تمام کو اکٹھا کیا. For many days they began to gather the wood and fuel for this fire. And when it was built, the whole thing was ready. It was such a huge fire that they could not come anywhere close to it because the heat emanating from there, اس سے جو گرمیاش نکل رہی تھی اس آگ سے، وہ اتنی زیادہ سخت تھی، اتنی زیادہ کہ کافی دور تک کئی گز تک اس کی گرمیاش لگ رہی تھی. اتنی بڑی آگ انہوں نے بنائی. تو چنانچہ اب ابراہیم کو کس طرح اندر ڈالیں؟ How can we throw Ibrahim علیہ السلام inside? Because of the heat it's reaching for such a big distance. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ منجنیق کے اندر، منجنیق لمبا سا اس طرح جیسے ہماری زبان کے اندر وہ غلیل جیسی ہوتی ہے، تو اس طرح انہوں نے لمبی سی لکڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ رکھتے ہیں اور دور سے اس طرح پھینکتے ہیں تو انسان یا پتھر وغیرہ اس کے اندر گر جاتا ہے. So what they said was, we're going to catapult him because we can't get any close to this fire. So from a distance, they tied Ibrahim alayhi salam to this huge big wooden catapult and they catapulted him into this fire. اور وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا. لیکن جو ہی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھینک رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو دور سے ڈال رہے تھے، ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے آگ کو حکم ہوا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آگ کو حکم دیا، یا نار اے آگ، کونی بردن و سلامن، تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے اوپر. ٹھنڈی ہو جا لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو، سلامتی والی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام جو ہی اندر گئے، اللہ رب العزت نے آگ کے اندر جو جلانے کی اور گرمائش کی جو صفت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو نکال دیا اور بالکل ٹھنڈی اور سلامتی والی گرم علاقہ تھا، لیکن اندر اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہترین سلامتی کے اسباب مہیا کر دی. When he was catapulted inside, Allah subhanahu wa ta'ala instructed the fire, "O fire, be cool and be a source of peace for Ibrahim alayhi salam." In other words, don't be so cold and cool that Ibrahim alayhi salatu wasalam feels a negative effect upon you. Be of a peaceful nature. And that's exactly how it was. اسی وجہ سے بعد میں جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، واقعہ لمبا ہے لیکن بعد میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، آپ کی زندگی کے اندر بڑے ہی امتحانات آئے ہوئے ہیں. You've seen afterwards, Ibrahim alayhi salam after many years was asked that, "Oh Ibrahim, you had seen many trials and tribulations throughout your life. Have you ever seen peace?" آپ نے بڑی ہی آزمائشیں، بڑے ہی امتحانات دیکھے ہیں. اپنے بیٹے اسماعیل، اس کو ذبح کا جب حکم ہوا، قربانی کا حکم ہوا، پھر کعبۃ اللہ کی طرف جانا اور پھر وہاں جا کر اس کو چھوڑ دینا، بڑی بڑی امتحانات سیدنا ابراہیم علیہ السلام گزرے ان امتحانات سے. تو اے ابراہیم، کبھی آپ نے سکون اور اطمینان بھی دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر؟ اور سب سے زیادہ سکون والا کون سا وقت تھا؟ Which was the most peaceful time in your life?
او ابراہیم, he was asked. تو ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے, جس کا مفہوم ہے, فرمایا وہ جو 40 دن جو میں آگ کے اندر تھا, وہ میری زندگی کے سب سے سکون اور اطمینان والے دن تھے. Those 40 days that I was in the fire, those were the most peaceful days of my life, the most peaceful. Allah subhanahu wa ta'ala had ordered the fire to be cool, calm and peaceful. Allah subhanahu wa ta'ala had extracted from it the quality of heat and burning and torture from it. So the point I was making earlier on, that Allah subhanahu wa ta'ala in His power, He has the ultimate power over every single thing, and all the creation, the qualities, Allah subhanahu wa ta'ala places the qualities in them, and He can extract those qualities and take them away, deduct them away, subtract them away whenever He wants. جب بھی چاہے اللہ رب العزت تمام چیزوں کی صفات وہاں سے نکال سکتے ہیں. آگ کے اندر جلنے کی صفت ہے, لیکن اللہ رب العزت نے جلنے کی صفت وہاں سے نکال دی ہے. ایسے کرتے ہیں, کافی دیر سے ساتھی جو ہیں وہ کالز کے اوپر آئے ہوئے ہیں, تو کچھ کالز لے لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے ہمارے اس موضوع کی طرف. اصل میں بات یہ ہے کہ بہت ساری دیر سے آپ کالز پر انتظار کرتے رہے اور وہ کالز جو ہیں وہ ڈراپ ہو گئی. اف یو وانٹ ٹو کم اگین, اگر آپ دوبارہ آئیں تو یہ موسٹ ویلکم. اور معذرت کے ساتھ بعض اوقات بات ذرا لمبی ہو جاتی ہے اور آپ کالز پر کافی دیر تک انتظار کرتے رہتے ہیں. I really apologize. Some of you stay on the calls for quite some time, but I feel sometimes it's important that we finish off what we're saying so that the listeners, they are not left right in the middle. اور especially واقعے کے بعد ایک تو ہوتا ہے واقعہ سنانا, اور دوسرا ہے واقعے کے بعد اس کا جو اصل سبق ہے, the moral of the story, the moral of the lesson, that's very important. کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ جو واقعہ ہے اور اس کے علاوہ باقی جو واقعات ہیں, اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے. تو قرآن کریم کے اندر جتنے بھی اللہ رب العزت نے واقعات ذکر کیے, ہر واقعے کے پیچھے بہت سارے سبق ہوتے ہیں, ہمارے لیے بہت سارے احکامات ہوتے ہیں, غور کی چیزیں ہوتی ہیں. There's many lessons after each of those stories. تو خیر کالز کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا, میں بہت پریشان رہتی ہوں, تو آپ مجھے کچھ پڑھنے کا بتائیے پلیز, کہ میں پڑھوں تو مجھے کچھ سکون ملے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, آپ سنتے رہیں, دیکھتے رہیں, اور ضرور میں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. جی اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ آن دی ایئر ہیں, یو آر آن دی ایئر. ایسا لگتا ہے میری آواز یا ان کو نہیں پہنچ رہی ہے, ان کی آواز مجھے نہیں پہنچ رہی ہے. تو اینی وے ایسے کرتے ہیں, اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے کالز کی طرف. انسان کا کوئی بھی قریبی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور دل خفا بھی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 4 بیٹیاں رہی, باقی جو نرینہ اولاد تھی, میل چلڈرن, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے بچپنے کے اندر. تو سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہوئے, اور بیمار اتنے سخت ہوئے کہ اب بچنے کی امید نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تھے, اور آخری جب وقت آیا جس کو ہم زن گدن کہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھ کے اندر پکڑا, اور پھر اسی ہاتھ کے اندر پکڑتے پکڑتے تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی دکھ ہوا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے جو آنسوؤں کے قطرے ہیں وہ بہہ رہے تھے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, his son Sayyidina Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu, he was very, very ill, extremely ill, to such an extent that they almost knew that he is not going to survive. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was out, he was called in towards the last moments. The Prophet sallallahu alaihi wasallam took hold of his son, and then he breathed his last after a short while in the arms of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet was very upset, he was hurt, and he began to cry, and the tears began to roll down his cheeks. But he did not make any noise. زور زور سے کوئی آوازیں نہیں کی، آہستہ سے رو رہے تھے، اور روتے ہوئے اور فرمایا کہ یا ابراہیم انا لمحزونون، اے ابراہیم تیری وجہ سے ہمیں بڑا ہی غم پہنچا ہے، بڑے دکھ پہنچا ہوا ہے. We are very, very upset because of you, O Ibrahim. The Prophet sallallahu alaihi wasallam named his son Ibrahim because of his great grandfather Ibrahim alayhi salam. So this is his son Ibrahim. So while he was like this, one of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw him. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آئے اور دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. اب اس زمانے دیہات ہے مدینہ شریف، اور وہاں جو ہے وہاں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں ایک مرد ہونے کی حیثیت سے، اور پھر اتنی بڑی شخصیت ہے. لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، روبدار ہے، مضبوط دل ہے، تو اس کو رونا نہیں آتا. لوگوں کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے ایک لیڈر ہے تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس کا بڑا ہی مضبوط دل ہے، یہ کبھی روتا نہیں ہے. تو صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں. Are you crying, O Prophet of Allah? Has this hurt you so much? Because they could not understand, they could not contemplate, they could not comprehend that such a powerful person as the Prophet sallallahu alaihi wasallam, such a mature man, a strong character, how could this Prophet cry? یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جواب دیا. فرمایا انہا رحمتن، یہ ایک رحمت ہے. اللہ رب العزت جس کے دل میں چاہتے ہیں وہ اس کے دل کے اندر رحمت ڈال دیتے ہیں. یعنی کسی کے دکھ کے اوپر، کسی کی فوتگی کے اوپر دل کا غمگین ہونا، دل کا نرم ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. سو کہنے کا مقصد کہ اگر آپ کے گھر والے یا آپ کے شوہر یا بیوی یا بھائی یا بہن یا ماں باپ یا کوئی اس طرح اگر فوت ہوں تو اس کے اوپر دکھ ہونا یہ بری بات نہیں ہے. یہ اس کے اوپر انسان اگر روئے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں زور زور سے رونا یہ منع ہے، یا زور زور سے آوازیں، لیکن اپنے دکھ کا اظہار کرنا اس انداز کے اندر یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. یا کسی کو کہنا کہ اس کے اوپر میں بڑا خفا ہوں یا مجھے دکھ ہوا ہے. بعض ماحول کے اندر اسی طرح ہوتا ہے کہ مرد وہ دوسروں کو، اپنے دوستوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی کے اوپر مجھے دکھ ہوا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. بالکل اس کو دکھ ہوتا ہے اور وہ دکھ کا اظہار بھی کرے. باقی آپ کے سوال کی طرف کہ کیا کرنا چاہیے، ایسے کرتے ہیں ابھی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آ کر کچھ کالنگ بھی لیں گے اور آپ کے اس سوال کا بھی جواب دیں گے. لیکن فی الحال ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں.